داتا علی حجویری کے مرشد دادا مرشدوں میں آتے ہیں، اور داتا علی حجویری جو ہیں یہ جنیدی سلسلے سے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا حضور یہ بقلب سلیم کیا ہے؟ یہ بقلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ بات مشکل نہ ہو جائے، جملہ آسان کر کے تمہارے دامن میں بات ڈال کر آگے چلوں تو میں قلب سلیم کہتے ہیں کہ وہ دل جو تڑپتا ہوا محبوب کی بات کرتا ہوا دنیا سے آ جائے، بے چین بے قرار دل کو کسی نے ترجمہ کیا سمرا ہوا دل، کسی نے ترجمہ کیا سنجیدہ دل، کسی نے کہا کہ پاکیزگی والا دل، کسی نے کہا تقوی و زہد والا دل، لیکن جنید بغدادی نے حد کر دی، فما جو محبوب کے عشق میں جل جل کے آئے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا دل جل جل کر رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم۔ اب دیکھنا ہے کہ قلب سلیم کس کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا معلوم ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا۔ امام مہدی نے حضور کا ایک فرمان نقل کیا، حضور کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ اور فرمایا جب دنیا دار کہتے ہیں کہ چھوڑ کر کیا گیا ہے، ادھر قبر میں اترتا ہے تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں بتا لے کر کیا آیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا دار پوچھتے ہیں کہ چھوڑ کر کیا گیا ہے، ادھر سے آنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ لے کر کیا آیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، وہ کیا ہے جو آگے چلا جاتا ہے۔ محبت سے بولو نا، سوئے میں سر اٹھاؤ نا ذرا تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کیا دنیا دار کہتے ہیں کہ چھوڑ کر کیا گیا ہے، ادھر سے آنے والے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ لے کر کیا آیا ہے۔ بقلب سلیم، محبت سے بولو بقلب سلیم۔ فرمایا دل وہ قلب سلیم ہے جو محبوب کے عشق کے اندر ساز میں جھل جھل کر رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور جو قلب سلیم لے کر اس بارگاہ میں جاتا ہے پھر رب کا بھی مقرب ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کا بھی مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کا بھی مقرب ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کے خدا کا بھی مقرب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ قلب سلیم، اور کون کون ہے کہ جس کو قلب سلیم حاصل ہے اور کس کو حضور کا عشق حاصل ہوا؟ آؤ ام معبد کی بارگاہ میں لے چلو۔ یہ وہ ام معبد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانی کرنے والی، ہجرت کے موقع پر حضور جب گزرے نا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ام معبد کے گھر پہ تھے، سوکھی ہوئی بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، دودھ تھنوں میں بن آیا، سارے صحابہ نے بھی پیا، پھر بھی بچ گیا۔ یہ وہ ام معبد اب حضور کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی اور ایمان کی دولت رب نے عطا فرمائی۔ اب ام معبد کو جب حضور کی محبت نے لے لیا تو پھر حضور کی محبت میں قلب سلیم نصیب ہوا۔ ام معبد کا دل حضور کی محبت میں جلتا رہا اور عشق مصطفیٰ کی آنچ میں جل جل کر اتنا پختہ ہوا، اتنا کندر ہوا کہ ام معبد کو جب آواز آتی ہے، ذرا بولو نا محبت سے، ام معبد کو آواز آتی ہے کہ اے ام معبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا ہے۔ تو ام معبد کے 4 بیٹے تھے،
کتنے؟ 4 بیٹے، 4 کے 4 حضور کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیے. اور جب بیٹے جنگ میں جانے لگے تو ام معبد کا اعلان سنو کہ کیسی عظیم ماں ہے کہ جس کو ایسا قلب سلیم نصیب ہوا کہ رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ ام معبد نے 4 بیٹے حضور کے عشق میں قربان کر دیے. اور جنگ میں دھکیلنے سے پہلے کیا اعلان کرتی ہے؟ کہتی میرے بیٹو یاد رکھنا 4 بیٹے ہیں میرے اور 4 کو میں حضور کے دین پر قربان کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں. تو اعلان کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹو یاد رکھنا جب میرے محبوب کا جنگ کے اندر دشمن سے سامنا ہو جائے اور ادھر سے دشمن کا تیر آئے تو میرے بیٹو یاد رکھنا تیر تمہارے سینے پہ لگے مصطفیٰ تک نہ پہنچے. اللہ اکبر، ذرا محبت سے بولو نا. کیا فرمایا؟ کہ بیٹو تیر سینے میں لگ جائے لیکن میرے محبوب تک نہ پہنچے. اور جس کو بیٹوں کی پرواہ نہ ہو، جس کو بیٹوں کی پرواہ نہ ہو اور عشق مصطفیٰ میں بیٹے قربان کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اسے قلب سلیم کا معیار کہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا قلب سلیم لے کر جو آئے گا اور رب کی بارگاہ میں پھر مقرب ہو جائے گا. ام معبد نے 4 بیٹے حضور کی محبت میں قربان کر دیے. اللہ اکبر. اور کون صدیق اکبر؟ کیسا عشق تھا حضور سے، کیسا جذبہ محبت تھا حضور سے، اور کیسا دامن اتحاد تھاما تھا حضور کا کہ غار میں ایڑی رکھی ہے. اللہ اکبر. ایڑی رکھی ہے، سانپ زبان مار کر خبردار کرتا ہے. صدیق اکبر ایڑی اور دبا دیتے ہیں اور ایڑی کو دباتے ہیں. کیوں؟ جانتے تھے کہ موذی سانپ ہے لیکن ایڑی کو اور دباتے رہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرے محبوب کی نیند خراب نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جو نبی کی محبت میں جان قربان کرے کہ نبی کی نیند میں خلل نہ آئے اسے صدیق اکبر کا عشق کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. اور موضوع یہی ہے معرفت عشق مصطفیٰ. تو میں سانپ زبان سے لفظ کرتا رہا کہ صدیق ایڑی اٹھا، صدیق اور دباتے رہے کہیں محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے. جان مارنے کا جذبہ جسے کہتے ہیں اسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. اور فرمایا جس کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے پھر عشق مصطفیٰ میں اس کا دل جلتا رہے، اس کا دل عشق مصطفیٰ کی آنچ میں جلتا رہے، اتنا کندن ہو جائے کہ دنیا کی ساری محبتیں اس عشق میں قربان ہو جائے. اور ساری دنیا کا قربان کرنے کا جذبہ جب پیدا ہو جائے اسے قلب سلیم کہتے ہیں. اسے قلب سلیم کہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کو قلب سلیم نصیب ہوا اور ادھر حضور کا ایک سچا عاشق غلام. اللہ اکبر. حضور کا ایک سچا عاشق غلام حضرت عبداللہ منذر رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا سنو نا، پھر اپنے نفس کو محاسبہ کرنا اور دیکھنا کہ ہمارا حضور سے عشق کتنا ہے. میں آپ کو سمجھا دوں گا ماپنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے. آگے چلو ذرا بات ذوق میں آگے بڑھ جائے. حضرت عبداللہ بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما